حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما۔ وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک دفعہ محبت سے پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صاحبو، بڑی خاص پاکیزہ مقبولیت والی محفل ہے اور جگہ بھی بڑی خاص ہے جہاں ہم بیٹھے اور موقع بھی بڑا خاص ہے۔ ختم قرآن پاک کی محفل میں جو بھی آتا ہے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ بچے جن کے سینوں کو رب کائنات نے قرآن کے لیے چن لیا۔ اگر جملہ آپ کو سمجھ آئے تو بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سینے تو سارے سینے ہیں، وہ بہت کم ہیں جو سینہ مدینہ ہے۔ جو مدینے والے کو پسند آ جاتا ہے وہی سینہ عرش والے کو پسند آتا ہے، پھر وہی سینے میں رب کائنات قرآن کو رکھ دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ ان بچوں کے جو ورثاء یہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آج آپ کو مبارکباد بھی دیں گے لیکن پروٹوکول تو محشر کے میدان میں ہوگا نا قرآن پڑھنے والا۔ چودھری صاحبان خان نواب مار، ہر بندہ پروٹوکول چاہتا ہے۔ میرے شہر عبدالحکیم کے ایک دوست ہیں جو آج کل ملتان میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا پائلٹ بنا تو مجھے خوشی سے وہ بات سنا رہے تھے، کہتے جی وہ میں بیٹے کے ساتھ تھا تو سلوٹ لگ رہے تھے بیٹے کو، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ آج مجھے جو عزت ملی ہے اگر میرا بیٹا اس مقام پہ نہ ہوتا تو یہ سلوٹ مجھے نہ لگتے۔ بڑی عزت ملی اور مجھے بار بار سنا رہا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی خوشی سے۔ میں نے کہا رانا صاحب یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ خوشی تو دیکھنا قیامت کے دن خوشیاں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نصیب والوں کو صاحبوں، آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ یقیناً میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں آج اس محفل میں اور
آج کی ایک میری محفل تھی جو انہوں نے 1 مہینہ پہلے کا ٹائم لیا ہوا تو مجھے یاد نہیں تھا. عصر سے پہلے ان کی کال آئی بھی آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے. بس کچھ ذہنی کیفیت ایسی ہے، میں نے اپنی جگہ وہاں خطیب صاحب اور بھیجے ہیں، ابھی ان کی کال آئی میں وہاں پہنچ گیا ہوں. بس کچھ ذہنی طور پہ ایسی ہے پریشانی. دعا فرمائیں اللہ رب العزت جہاں نصیب ہوتا ہے. آج یہاں آنا تھا قرآن پاک کی محفل میں محسوس کر رہا ہوں بھی وہ اچھا ہوا میں یہاں آ گیا ہوں. وہ بھی سرکار کے ذکر کی محفل تھی. بعض لوگ دنیا کے جو عہدے ہیں، جو دنیا کے معاملات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس میں عزتیں ہیں. اور کچھ بچے پڑھ کے بھی نہ قرآن دنیاوی شعبے میں چلے جاتے ہیں. قرآن پاک حفظ بھی کر لیا پھر جناب ڈاکٹر بھی بن گئے. یہ کیا ہوا یار؟ قرآن پاک حفظ کر لیا پھر جناب انجینئر بن گئے. نہیں، اگر رب نے قرآن دیا ہے تو پھر ممبر پہ نبی کا غلام بن کے قرآن سنا بھی نہ آگے سکھا بھی دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جو بزرگ بیٹھے ہیں نا درمیان میں آپ سے دعا لینے کے لیے، تو وہ کسی اچھے خاصے زمیندار کا بچہ پڑھنے لگ گیا. تو وہ بچہ جب بازار سے گزرا نا، کسی نے کہا وہ مولوی جیسے آپ لوگ بلاتے ہیں، جو ہمارا انداز ہے چودھریوں کا، خانوں کا، نوابوں کا، زمینداروں کا، وہ مولوی. بچے کو نا چوٹ لگی. اس نے کہا یار اس نے مجھے اس طرح بلایا ہے کہ مجھے کیا سمجھتا ہے. اس نے کہا میں مولوی نہیں بنوں گا، میں دکاندار بنوں گا، میں آڑتی بنوں گا، میں زمیندار بنوں گا. تو یہ پروگرام ذہن میں بنا کے نا بچہ مدرسے کی طرف چل پڑا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچا نا، کہا حضور میں مولوی نہیں بنوں گا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور لوگ عزت سے بلاتے نہیں. فرمایا کون نہیں بلاتا؟ کہا جی میں بازار سے گزر رہا تھا. فرمایا بیٹا بات سنو، کوئی بات نہیں، جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے. پہلے ایک کام کرو، یہ جوتا لے جاؤ، یہ موچی کے پاس جاؤ، اسے بنوا کے لاؤ. وہ جوتا جب طالب علم نے اٹھایا نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ہیرا اس طالب علم کے ہاتھ میں دیا. فرمایا جب موچی جوتا بنا لے نا، وہ تجھ سے مزدوری مانگے، پیسے مانگے، قیمت مانگے، اجرت مانگے، تو یہ موتی دے دینا. آپ نے ہیرا نہیں کہا. فرمایا یہ دے دینا اسے. ایک ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ ہیرا ہے. موچی کو جا کر دیا جوتا. اس نے جوتا بنایا. اس نے کہا مجھے بیچ دے، 2 ٹکے دے. طالب علم نے وہ جو موتی تھا نا موچی کے ہاتھ پہ رکھا. اس نے یوں دیکھا اور یوں کچرے میں پھینکا. اس نے کہا یہ کیا لے کے آیا ہے، مجھے دے دو، 2 ٹکے دے. طالب علم پریشان ہو گیا. اس نے کچرے سے اسے ڈھونڈا موتی کو اور اس سے کہا بھی ٹھہرو میں استاد سے لے کر آتا ہوں. تو طبیعت خراب ہو گئی. آخر کہا حضور یہ آپ نے کیا دیا؟ فرمایا کیا ہوگا؟ عرض کی حضور میں نے موچی کے ہاتھ پہ رکھا نا، اس نے اسے کچرے میں پھینک دیا. میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے، یہ آپ نے کیا دے دیا؟ آپ 2 ٹکے دے دیتے. آپ نے فرمایا جو موچی کی اجرت ہے وہ بھی دے آنا. ذرا یہ موتی جو ہے نا یہ صرافہ بازار میں لے جا. ذرا صرافہ بازار میں لے کے جا تو ان سے صرف اس کی قیمت تو پوچھ ذرا. اب وہ طالب علم گیا اور بازار میں جا کر اس نے ایک صراف کے سامنے جیسے ہی ہاتھ کھولا نا، اس کی ہتھیلی پہ انہوں نے ہیرا دیکھا نا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو اس نے حیران ہو کے کہا اتنا قیمتی، اتنا قیمتی ہیرا. اب طالب علم کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے مٹھی بند کی. اس نے کہا یہ قیمتی ہے؟ کہا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا میں اکیلا نہیں خرید سکتا، اگر بیچنا ہے نا تو بہت سارے صراف مل کر نا پھر اسے خرید. جب اس نے قیمت بتائی طالب علم نے اسے یوں ہاتھ میں چھپایا اور بھاگا. 2-3 دفعہ زمین پہ گرا
اور بھاگ کے کہا حضور، اور یوں کام رہا، حضور اسے لے لیں، یہ اتنا قیمتی اتنا قیمتی۔ فرمایا کس نے بتایا؟ بتایا کس نے بتایا یہ قیمتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا حضور صرافہ بازار والوں نے بتایا۔ کہا موچی نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے تو کچرے میں پھینک دیا تھا۔ فرمایا دین کی قیمت پوچھنی ہے نا، بازار والوں سے نہ پوچھ، کربلا والوں سے پوچھ قیمت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد، سونے کی آمد، مرحبا، لبیک لبیک لبیک۔ نعرہ نہ لاؤ، ایڈا احسان ساڑھے تے نہ کرو، اے بیماراں دا نعرہ تے ہے ہی نہیں، اے عاشقاں دا نعرہ۔ جی اندروں کوئی آواز آوے تے ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو ذرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سب نبیان فقلو، سب نبیان فقلو، سب نبیان فقلو، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ سبحان اللہ۔ جی میں تسی اس نعرے تے بیٹھے آئے نا، جیسی فیض آباد انج بہر آمدے نا تو پولیس والے ویسے سانو گوریاں چ پا کے لے جاؤ۔ جوان بنو، دلیر بنو، حضور دی عزت دا نعرہ ہوئے نا۔ اے مکڑی ویکھیے کدی؟ مکڑی میری زبان سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ قرآن دے جملے نے، ادھر بھی قرآن دے حافظ نے، ادھر بھی قرآن آدھا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اس مکڑی نے نوکری کیتی سی تے نوکری ایڈی پسند آئی رب نے پوری قرآن دی صورت رب نے مکڑی دے نام دے نام۔ قرآن پتہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کائنات کے سارے گھروں میں آپ نا اس کا ایک کو بے شک تھوڑا کر دیں اور بیس آواز سمجھ آئے، گونج گونج ختم کر دیں، صرف بات سمجھا۔ جتنے بھی کائنات کے گھر ہیں نا، بیت کی جمع بیوت، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ قرآن نے کہا سب کے گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کمزور گھر۔ تو آڈے جو کوئی مکڑی تو بھی کمزور بیٹھا ہے نہیں، پھر سوچ لو کوئی نہیں بیٹھا نا، ذرا غور کرنا۔ کہ مکڑی آئی ہے اور اس مکڑی نے پتہ کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم غار میں چلے گئے، مکڑی نے جالا بنا۔ مکڑی غار کے دروازے پہ دھانے پہ جالا بن کے بیٹھ گئی۔ مکے کے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، مکڑی بھاگی نہیں، میدان میں کھڑی رہی۔ عقل نے کہا ہوگا تو کمزور ہے، کہ جب نبی کی عزت کی بات آئے تو میدان کو چھوڑنا نہیں ہے، میدان میں کھڑے۔ اس کی نوکری میرے مصطفیٰ کریم کو بھی پسند آئی، عرش والے رب کو بھی پسند آئی۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے پھر کوئی چودھری نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی نواب نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، پھر سارے حضور کے غلام بن کے میدان میں۔ آپ مکڑی کے جالے کے پاس جائیں، بزرگ بیٹھے ہو، مکڑی بھاگ جاتی ہے، یہ نہیں بھاگ رہی تھی۔ کہا تو کیوں نہیں بھاگی؟ کہا حضور کی عزت کی بات۔ کہا تیرا جالا بڑا کمزور ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں تحریک لبیک والوں تم کیا کر لو گے؟ میں نے کہا کیا ہم مکڑی سے بھی؟ ہمارا کام ہے نوکری کرنا، مالک جانے انجام کیا ہوتا ہے، عرش والا خدا جانے، مدینے والا مصطفیٰ۔ ہمارا کام ہے ہم سینے حضور کی عزت کے لیے، گردنے حضور کی عزت کے لیے میدان میں لے کر نکلے۔ ہم مکڑی سے کمزور نہیں ہیں، اور اٹھائیں تاریخ، اٹھائیں سیرت کی کتابیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے مکڑی کا جالا بڑا کمزور تھا، پر توڑ تو کوئی نہیں سکا۔ جو حضور کے نام پہ میدان میں نکل آئے نا، تھا جالا تھا مکڑی کا، لیکن وہ مکڑی اپنی ذات کے لیے آج نہیں بیٹھی تھی، حضور کی عزت کے لیے بیٹھی تھی۔ پھر وہ جالا اتنا طاقتور بن گیا، مکے کے
سارے کافر اسے توڑ نہ سکے. وجہ کیا تھی؟ جب حضور کی عزت کے لیے بندہ ڈٹ جائے مدد عرش سے بھی آتی ہے، مدد مدینے سے بھی آ جاتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیان فقتلوه، سب نبیان فقتلوه، سب نبیان فقتلوه، سب نبیان فقتلوه. اے جانا، اے جانا، اے جانا، اے جانا. بولا بولا کیا چاہیے؟ مصطفیٰ نبی کا سر چاہیے. بولا بولا کیا چاہیے؟ مصطفیٰ نبی کا سر چاہیے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. ہن تسی اپنا رانجھا راضی کر لیا، ہن انہاں نوں تقریر سننی دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بس تھوڑے سے ٹائم میں نے اپنا موضوع یہ تے دیوانے نے جڑے لبیک والا بابا 90 سال دا بھی ہوگا نا او دا بھی یہی حال ہے، 8 سال دا بچہ ہے او دا بھی یہی حال ہے. تے جو نوجوان نے نا حضور دے نام دے جنوں کرنٹ لگا نہیں انہوں کی پتا. حقیقت ہے بلب جتنا بھی خوبصورت ہو اس کے ساتھ جب تک وہ وائر نہ جوڑے نا کرنٹ کی، اور جب وائر لگ جائے، حقیقت یہی ہے. جس دن آپ کو سمجھ آ گئی، ہمیں بھی جب تک سمجھ نہیں تھی ہم بھی کہتے تھے بابا ہمیں رولا پا رہے. جب سمجھ آئی نا ہم نے کہا ہمارے بچے بھی قربان ہیں اس مشن پہ قربان ہیں، اس مشن پہ قربان ہیں. بابے کے ساتھ نہیں ہم کھڑے، ہم تو مدینے والے کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا اختلاف بابا جی سے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ، یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ختم نبوت کا مشن ہے حضور کی عزت پوری امت کے لیے فیصلہ دیا تھا امام نے، پوری امت کے لیے. حضور کی ذات، حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے اور امت بدلہ نہ لے سکے، پھر امت مر جائے، پھر انہیں جینے کا حق نہیں. کس منہ سے مسجدوں میں جاتے ہو یارو؟ بابا جی کہتے تھے نا حشر کو ہوگا یہ معلوم. اللہ کی قسم ہمارے اندر زخم، ہم تو جب اس کی طرف خیال آتا ہے پھر رات گزر جاتی ہے. ایک دفعہ درود پاک. یہ ادارے کا پروگرام ہے، آپ لوگوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. قرآن کریم جن بچوں نے پڑھا، رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے ہم اپنے بندوں میں سے استفاء کا معنی ہوتا ہے چن لینا. یہ ڈبل آواز بند کر دیں. جسے مالک چن لیتا ہے نا، ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں، پکا بٹھا لیں کہ کوئی بات اتفاقی نہیں ہوتی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا یوں نہ کرتے یوں، تو کیسے کرتے؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ وہ بیٹھا ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک. چراغ گولڈا پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی چلا گیا تو جھولی بھر لی. فرماتی جس کے مقدر میں گدائی آقا تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی. سکا چاچا تھا، سکا چاچا خالی رہ گیا، روم سے چلا صہیب نام تھا، جولیاں بھر کے لے. یہ مقدر کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے، ہمارا تو یہ سلسلہ ملنے جلنے کا بھی ہے، دوستوں کے پاس جاتے بھی ہیں، بہت بڑا ڈیرا اور جناب نوکر رکھے ہوئے، وہ فارم ہاؤس بنا ہوا، بھینسوں کو چارہ وارہ ڈالنے والا نوکر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. اور ادھر سے اذان ہوئی، ہم بیٹھے رہ گئے، جو مار صاحبان تھے بیٹھے رہ گئے. میں دیکھ رہا تھا اس نے جلدی جلدی چارہ ڈالا، بھینسوں کو وضو کیا اور چل پڑا. جب وہ چل پڑا نا، میں نے کہا یار یہ بڑا خوش نصیب ہے. جب واپس آیا تو میں نے ان مار صاحبان سے کہا اس کو بلاؤ ذرا. وہ آیا، میں نے کہا بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا نماز پڑھنے گیا تھا. وہ سارے مار صاحبان کہنے لگے مولوی صاحب اس کو بلا کے پوچھا کہ ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رب نے اسے بلا لیا ہے، تمہیں بلایا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ تھوڑی سی سوچ کی بات ہے.
جس کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو نا اسے مالک بلا لیتا ہے، اور پھر وہ اذان نہیں ہوتی جن کے ساتھ اس کا خاص رشتہ ہے نا، خاص، وہ تو 3 بجے اٹھا لیتا ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے جو کان سنتے ہیں، ایک اذان ہوتی ہے جو دل سنتا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں اس میں یقیناً ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرف توجہ کرنا، کبھی آپ کی آنکھ اس طرح کھل جائے کہ نہ کسی نے آواز دی ہو، نہ موبائل کی بیل بجی ہو، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی آ کر کسی نے کھنگورا مارا ہو، اور یکدم آپ کی نیند ایسے ہو جائے جیسے آپ بالکل نیند ختم ہو گئی، تو سمجھ لیں اس نے بلایا، اور پھر اس ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، تہجد کی جو نماز ہے نا، وہ آواز جو آتی ہے نا اذان، وہ دل سنتا ہے۔ ایک آپ گہری نیند سوئے ہوئے ہوں، ہمارا روزانہ 2 بجے 2:30 بجے سوتے ہیں، جا کے بیل بجتی ہے نا موبائل کی، الارم بجتا ہے، تو یوں لگتا ہے بندہ دور سے آ رہا ہے، جاگ رہا ہے، آہستہ آہستہ آنکھ کھلتی ہے۔ یہ آواز کان سنتے ہیں، جو دل سنتا ہے نا، بندہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بندہ حیران ہوتا ہے شاید نماز بھی ہو گئی یار، اتنا، اور جب ٹائم دیکھا تو 3 بجے۔ تو اگر بیل نہ بھی سنے نا، سمجھ لینا ٹیلی فون عرش والے کا آیا، بندے اٹھ کوئی 2-4 گلاں کر لائیے۔ بس بات اتنی سی ہے یارو، بات اتنی سی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم ہر کسی کو نہیں دیتے، وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، بندے تو سارے ہمارے بندے ہیں، لیکن ہم جن کو چن لیتے ہیں نا، ان بندوں کو قرآن کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی قرآن عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص قرآن ہے، بڑا خاص ہے۔ بندے کو جب تک کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، وہ شروع میں نے بات اس لیے سنا دی، امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بازار والوں کو کیا پتا قرآن کی قیمت کا، قرآن والوں سے پوچھ، قرآن والوں سے پوچھ اس قرآن کی قیمت کیا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے قرآن کریم یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں کچھ، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا علم خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا علم عرش والا خدا بھی جانتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے، دلیل، وہ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی طارق صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، یہ مجھے کوئی رکا لکھیں اور اس رکے کی مجھے سمجھ نہ آئے تو وہ رکا بیکار ہے، میرے لیے بیکار ہے، ذرا غور کرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم کوئی بیکار کام کرتے نہیں ہیں، رکا آیا ادھر سے ہے، آیا مدینے والے کو ہے۔ جبریل امین آئے، کاف سرکار نے فرمایا کہتا جا ہم سمجھ گئے، بولیں گا۔ اور بزرگوں نے لکھا بھی ہے الف لام میم، کتنے حرف ہیں یہ؟ 3 ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 3۔ الف لام میم۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، کوئی بھی عالم ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جس عالم کی سند میں ان کا نام نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، میرے پاس جو دورہ حدیث کی سند ہے، جو علامہ صاحب کے پاس اگر دورہ حدیث کی سند ہے تو میرے استاد سے لے کر ان تک یہ سند ضرور جائے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی مدینے والے نے لگائی تھی، جا کے ہندوستان میں میری حدیث پڑھاؤ، انہوں نے تو حدیثیں پڑھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اپنے اس علاقے کی پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ حرف کتنے ہیں؟ پڑھ لیں ذرا، الف لام میم۔ 10 نیکیاں 10 گناہ گئے، 10 درجے رب نے بلند کر دی۔ الف، آجے بھی کوئی چوپ نہیں، انج نہیں، ذرا سارے بولیں الف لام میم۔ بزرگوں نے لکھا ہے اصل اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، اور پھر اللہ کے محبوب نے اپنے غلاموں کو، غلاموں کے سینے میں بھی یہ علم ڈالا۔ یہ اتنی صدیاں بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پھر ذرا کہہ دیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے،
اور میم سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کرنا، یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں الف اللہ کے نام کا پہلا حرف ہے، میم میرے مصطفیٰ کریم کے نام کا پہلا حرف ہے، لام جبریل کے نام کا آخری حرف ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ذرا تلاش کرو۔ الف اللہ کے نام کا پہلا حرف ہے، میم میرے مصطفیٰ کریم کے نام کا پہلا حرف ہے، جبریل کے نام کا آخری حرف کیوں آیا، پہلا حرف کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایویں لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، رب نے قرآن شروع کیتا ہے تو دس چھڑے ہے، بولے ذرا بولے قرآن کریم شروع ہوا ہے الف لام میم، یہ بتا رہا ہے۔ تفسیر عزیزی حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا وجہ کیا ہے، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا نا، وہ دور کیسا تھا؟ اس دور میں کشتیوں کے مقابلے نہیں ہوتے تھے، ایوارڈ خطابت پہ ملتا تھا، کلام پہ ملتا تھا، سالانہ مقابلے ہوتے تھے، اور عرب کے بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر آتے، اپنا اپنا کلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکا دیتے، اور پھر اس دور کا سب سے بڑا شاعر آتا، قادر الکلام آتا، فصاحت اور بلاغت کا ماہر آتا، پھر اس کلام کو دیکھتا، جس کا کلام سب سے اعلیٰ، جس کا کلام سب سے اعلیٰ۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب مقابلے کا وقت آیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی تم بھی جاؤ کعبہ کی دیوار پہ، تم بھی لکھ کر لگاؤ۔ یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا رب کا قرآن لکھ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آیا نا عرب کا سب سے بڑا شاعر، یہ پورا سال اسے سلام، اسے سلوٹ لگتے تھے، یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ قادر الکلام ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کا ماہر ہے۔ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ایک ایک کو دیکھتا رہا تھا، جب اس کی نظر قرآن پہ پڑی، ہولی بولے ہو یار، کاش کبھی آپ کی بھی نظر قرآن پہ پڑ جائے، کاش کبھی پڑ جائے، لیکن نظر وہ پڑتی ہے جو پاک ہو۔ ہم نے تو نظر کو اس قابل چھوڑا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے پابندی لگا دی ہے، پلیت جو پلیت ہے اس کو ہم قرآن کے نیڑے نہیں ہونے دیں گے۔ اگر چاہتا ہے قرآن تیرے سینے میں اترے، تو قرآن کا بوسہ لے، قرآن تیرے ساتھ یاری لگا لے، تو اپنے آپ کو پاک کر، قرآن پر تیرے ساتھ دوستی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب چلتے چلتے اس کی نظر پڑی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس نے آگے پتہ کیا لکھا؟ اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ مانا بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہیں، پر ایسا کلام کسی بشر کا نہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اب ذرا الف لام میم میں جو لطیف اور بھی ہزاروں نکتے ہوں گے، لطیف نکات ہوں گے، رب کی حکمتیں ہوں گی، یہ ایک حکمت جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس دور میں جب کوئی خط لکھتا تھا نا، یہ خط و کتابت کا جو سلسلہ تھا، پورا نام لوگ نہیں لکھا کرتے تھے۔ جو سردار ہوتے تھے نا، سردار کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا اور غلام کے نام کا آخری حرف لکھا جاتا۔ خط پڑھنے والا پڑھ لیتا کہ یہ جس کے نام کا آخری حرف لکھا ہے نا، یہ غلام ہے، جس کے نام کا پہلا حرف لکھا ہے وہ سردار ہے۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں ایویں ہی زور لایا تو فرمایا جب قرآن اترا نا، جبریل کی دھوم تھی، سبحان اللہ، کیونکہ 1,24,000 یا کم و بیش، یہ جبریل آ رہا تھا نا، جبریل کا نام تھا نا۔ یہ بچے چپ کر کے بیٹھے، خاموش بیٹھے، بالکل بولنا نہیں، آواز نہیں آئے کسی کی، میری طرف توجہ کرنا یار، میرے خیال آج کوئی زیادہ ہی تھکے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، جبریل کی دھوم تھی، قرآن اترا الف لام میم، فرمایا خبردار کوئی مت سمجھے جبریل استاد ہے، الف
مین میرا محبوب ہے، درمیان میں جبریل، فرمایا فصاحت اور بلاغت کے جتنے ماہر ہو سمجھ لو جبریل استاد نہیں ہے، محمد کا غلام ہے، مصطفیٰ کے در کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایسے ہی قاف ہے، سبحان اللہ، قاف قرآن، دو نقطوں والا قاف۔ امام ابن عطا فرماتے یہ قاف کیا ہے؟ فرمایا قاف کہہ کر نا رب کائنات نے اپنے محبوب کے دل کی طاقت کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، لوگ آج بھی کہتے ہیں جی وسیلے دی کی لوڑ ہے، لوگ کہتے ہیں جی جب اللہ سنتا ہے سب کی سنتا ہے تو وسیلے دی کی لوڑ ہے۔ میں کہا بابا آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روندہ رہا، اپنی اوقات دیکھ، اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی سن رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، جواب نہیں آیا۔ جواب کب آیا؟ جب درمیان میں آمنہ کا لال آیا۔ بولے یا سیدنا فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اگر چاہتے ہو نا دعا قبول ہو جائے، پہلے بھی درود پاک پڑھو، بعد میں بھی درود پاک پڑھو، دعا جو بھی مانگی ہے نا عرش والا پھر تمہاری دعا نہیں دیکھے گا، یار کا درود دیکھے گا۔ اب ذرا غور کر لو، فرمایا اقسم اللہ، قاف کا معنی امام ابن عطا مفسر قرآن لکھتے ہیں، اقسم اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے محبوب، نہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میرے خیال، میں بھی تھکیا ہوئے آج پر تسی میرے تو زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ اقسم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم مالک کس چیز کی؟ فرمایا محبوب تیرے دل کی طاقت کی قسم، میری طرف توجہ کرنا یارو، اللہ قسم اٹھا رہا ہے یار کے دل کی۔ اگر کسی دوسرے مسلک کا کوئی بندہ بیٹھا ہے ہمارا مہمان ہے، محبت میرا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ مقدر کی بات ہے، یہ نصیبوں کی بات ہے، کس کے حصے میں رب نے کیا لکھ دیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، میری طرف توجہ کرنا۔ میں نے کہا یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا یہ وسیلے سے تو آیا ہے، یہ وسیلے سے آیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا رب کے قرآن سے پوچھے، رب کائنات فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ قرآن سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اتنا جلال تھا، اگر ہم قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے قرآن کے جلال کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ پورے قرآن کے حافظ بن گئے، یہ گوشت پوشت کے بنے ہوئے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی سکون ملے گا، مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہ ایک آیت اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مالک یہ معاملہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں قرآن دینا تھا، پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم قرآن اتاریں، ہم جہاں قرآن کو اتاریں اور وہ مقام قرآن کی طاقت کو قرآن کے جلال کو برداشت کرے، ساری کائنات میں ایک میرے یار کا سینہ ہی تو تھا جس میں اللہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، حیدری، کہہ رہے قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اللہ سبحان اللہ، رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو قرآن پڑھو۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اٹھائیں حدیث کی کتابیں، پھر کیا ہوا؟ رب کائنات قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا، عرش بھی کانپ رہا تھا، کرسی بھی کانپ رہی تھی، فرشتے بھی قرآن کے جلال سے کانپ رہے تھے۔ مالک اب کیا ہوا؟ معصوم بچہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے، سننے والے کو سکون ملتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی؟ نسبتوں سے نسبتوں سے کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ تار ہے بجلی کی، ہیٹر کے ساتھ جوڑ دے تپش آئے گی،
ایئر کنڈیشن کے ساتھ جوڑ دیں، ٹھنڈی ہوا آئے گی. یہ سادہ سی مثال دے رہا ہوں، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے. اگر قرآن تک کتابی صورت میں کوئی پڑھ کے دکھاتا. قرآن جب آیا نا پہلی وہی، جو پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا. رب جبریل نے آ کے یوں نہیں کہا، میں نے یہ بات پہلے کہہ دی تاکہ آپ کو پتہ چلے جبریل پڑھانے نہیں آیا تھا، رب کا پیغام سنانے آیا تھا. جبریل پڑھانے نہیں آیا تھا، یہ غلط فہمی دور کر دیں. جبریل نے آ کر کہا کیا تھا؟ اقرا، واحد کا صیغہ ہے. میری جماعت کے علماء بیٹھے ہیں، یہ محبت میری دعوت ہے یارو. جبریل آ کے کہتا ہے اقرا اقرا، سونیا تم پڑھ. اللہ محبوب اے جبریل جا میرے یار سے کہے قرآن پڑھ، تو پڑھ. سونیا تو پڑھے گا تو پھر صدیق پڑھے گا، پھر عمر پڑھے گا، پھر عثمان پڑھے گا، پھر علی پڑھے گا، پھر 1400 سال بعد چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھ کر معصوم بچے پڑھیں گے. جب قرآن تیرے زبان سے ہوتا ہوا سینے پہ سینے سے ہوتا. اقرا، تو پڑھ محبوب. جتنی آسمانی کتابیں اتری کتابوں کی صورت میں قرآن ہے یارو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 30 راتیں، پھر 40 لیلہ، 40 راتیں یہاں گزارو، پھر ہم کتاب دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، بلایا جاتا ہے. لیکن یہاں قرآن، محبت سے بولے نا، قرآن کی بات سننے آئے، محبت سے بولے. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی صاحب آپ نے ان کو بچوں کو پڑھایا بھی، فلاں سورہ مکی ہے، فلاں سورہ مدنی، ایسے ہی ہے قبلہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ سندھ سے اٹھ کر آئے ہوئے، یہ ہمارے عزیز ہے. تو ہمیں لوگ آج بھی سندھی کہتے ہیں. کیوں بھئی؟ کہا تم لوگ سندھ سے آئے ہو. میں نے کہا قرآن کریم تو آیا تھا عرش لوح محفوظ سے. نہیں سارے محبت سے بولے ہیں. قرآن آیا لوح محفوظ سے. جب زمین پر آیا کوئی مکی بن گیا، کوئی مدنی بن گیا. قرآن سے پوچھو تو ہے ہی نہیں، تو مکی کیسے بنا، مدنی کیسے بنا؟ کہا آیا تو لوح محفوظ سے تھا، پر میری نسبت یار سے جڑ گئی. جب یار مکے میں تھا تو میں مکی بن گیا. جب مدینے جب سونا تھا مکے میں، جتنا قرآن مکے میں آیا مکی. بولیں یار یہ تھک گئے ہوتے بس کر دیں اگلے مہینے. جتنا قرآن اترا مکے میں، رب کائنات نے ڈیوٹی لگا دی جبریل کی. فرمایا وہ اور نبی تھے جو آتے تھے لینے. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا یار تو کس نبی کا امتی ہے. فرمایا میرا محبوب اگر بدر میں ہو وہاں چلے جانا، میرا محبوب غار ہرا وہاں چلے جانا، میرا محبوب احد میں ہو وہاں چلے جانا، میرا محبوب گھر میں ہو وہاں چلے جانا، میرا محبوب مسجد میں. جہاں میرا یار ہو تو جانا وہاں. میں پھر آپ کو پھر واپس لے کے آنا چاہ رہا ہوں. وہ بچے، وہ نوجوان، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اگر بیٹھنا ہے بات سننی ہے تو سکون سے سنیں، آپس میں باتیں نہیں کرنی. ادھر میری طرف دیکھیں. جو پریشان ہو گیا، تنگ ہو گیا، جس کے ٹائم ختم ہو گیا جا کے سو جائے. میری طرف توجہ. میرا اپنا ذہن ہے. میں نے آپ کو بتایا میں ذہنی طور پہ کمزور ہوں، مجھے تقریر بھول جائے گی. آپ باتیں کریں گے نا مجھے تقریر بھول جائے گی میں کیا بات کر رہا تھا. میرے حال پہ رحم کرے. ایک دفعہ بولے زور سے سبحان اللہ. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ذرا غور کرنا. نسبتوں سے کیفیت بدلتی ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن میں بڑا جلال تھا، بڑا جلال تھا، بڑا جلال تھا. کوئی پڑھ نہ سکتا. یارو یہ جسم گوشت پوست کا بنا ہوا ہے. پتھر کتنے مضبوط، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں. قرآن کہتا ہے، میری بات ہوتی میرے منہ پہ مارتے. قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ بھی قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکتے جب اس قرآن کی نسبت سینہ مصطفیٰ سے. بڑے ہاتھ چوک کے ایک بار بولو نا سبحان اللہ. اللہ سلام. اللہ آپ لوگوں کو سلام. جب سینہ مصطفیٰ سے نسبت ہوئی نا، اب پڑھنے والا دیوبندی ہو، قرآن پڑھنے والا بریلوی ہو، قرآن کریم پڑھنے والا اہل حدیث ہو، قرآن کریم پڑھنے والا اہل تشیع ہو. ذرا غور کرنا. میں محبت کی دعوت دے رہا ہوں. جب بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے نا، قرآن بعد میں پڑھنا. زہرا کے بابا کی چوکھٹ کو سلام پہلے کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقسم اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن عطا فرماتے ہیں
रब कायनात ने महबूब के कल्ब अत्थर की कसम इसलिए खाई कि महबूब हमने कुरान देना था अपने बंदों को। दरमियान में कोई ऐसी जगह नहीं थी, कायनात में कोई जगह नहीं थी जहां हम कुरान को उतारते और वो जगह सलामत रहती। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा केड़े मुंह नाल कहंदे हो नबी साडे वर्गा। इंसान के जिस्म में ना, इंसान के जितने आज़ाब बनाए गए हैं, मेरा ख्याल है सबसे नरम और नाजुक इंसान का दिल है। जिस नबी का दिल इतना पावर वाला नहीं, थानू समझ नहीं आई मेरा ख्याल। जिस मुस्तफ़ा के दिल की ये पावर है, उसके हाथ की पावर क्या होगी? बोले अल्लाह सलामत रखे। उसके बाजू की पावर क्या होगी? और वो मेरा ख्याल मेराज नबी के हवाले से मैंने एक जुमला बोला था, जिसकी उंगली की पावर देखनी हो ना तो उसके इशारे की पावर। बोले अल्लाह आपको लोगों को सलामत रखे। यूं इशारा हुआ, यूं इशारा क्या होता है? मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं ये महूम एक लकीर, इंसान ज़हनी तौर पर बस तसव्वुर करता है ये मैं यूं लकीर खींच रहा हूं, वहमी लकीर होती है। आप सारे मिलकर वहमी लकीर खींचे, मकड़ी के जाले को नहीं तोड़ सकते। मुस्तफा का हुजूर की उंगली की पावर नहीं थी। अगर हुजूर का कलमा पड़ा है ना, कभी थोड़ा सा सोचा भी करें, जो इज्जतें अल्लाह ने मुस्तफा को दी है, सारी इज्जतों सारी शानों के साथ हुजूर को मानना जरूरी है। जितनी भी कुरान दे गए थे बस ठीक है जी, हुण उन्हां दा काम ते मुक गया। कमलिया रब ही नहीं चाहता कि मेरे कोल कोई आवे ते मेरे यार तो बगैर आए। तो जब भी कुरान उठाएगा, जब भी कुरान पढ़ेगा, अब तो थोड़ा सा मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। अगर जिसके पास भी कुरान पढ़ा है, किसी भी मस्जिद में किसी मौलवी को रखना हो ना, कोई पैंट शर्ट पहन कर आ जाए भी मुझे इमाम रख ले, मुझे दुनिया की हर जुबान आती है, पूछे कुरान आता है, कहे नहीं, कोई रखेगा? किसी मसलक का भी हो, रखेगा? नहीं रखेगा। और कोई कहे मुझे हूं तो चिट्टा अनपढ़, नाम भी नहीं लिखना आता पर कुरान बात समझ आ रही है? सलामत रखे, कुरान आता है मुझे। अब जरा गौर करना, अब जिसको मुसल्ला मिला कुरान के साथ, ये मेरे नबी का मिंबर मिला कुरान के सदके। बोले ना जरा, मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ यार। मैं तो तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्मों के कदमों को लगने वाली खाक का एक जर्रा हूँ, सबसे छोटा। मैं उलमा की बात कर रहा हूँ। अपने उलमा की बातें अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से सुनेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उससे पूछें कुरान के सदके तुझे मेंबर मिला? बोले नहीं हो यार। कुरान के सदके तुझे मुसल्ला मिला? कुरान के सदके तुझे लोगों ने इमाम साहब कहा, तुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। यारो ये कुरान मुस्तफा के सीने के वसीले से तुझे मिला है। कायनात में मेरे मुस्तफा के सीने का वसीला ना होता तो किसी के पास कुरान होता ही। ये कुरान हुजूर का सदका। बोले अब कुरान आया है, कुरान से रिश्ता हमने जोड़ना है। मेरा ख्याल मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? कुरान क्यों आया है? अच्छा, जिनके घरों में कुरान पढ़ा है वो बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। एक काम करना सुबह एक काम करना। इस जैकेट को ईसाई लेंगे? नहीं, कोई नहीं। पूरा साईं था, चलो चंगा हो गया। अच्छा गौर करना मेरी तरफ। सुबह बस हंसने की बात नहीं है, संजीदा बात करने लगा हूँ। सुबह एक काम करना, इस फकीर की दावत पे एक काम करना। मैं थोड़ी सी मिसाल दे के समझाऊं भी। आपके दरवाजे पे कोई आए, इधर भी डेरे हों इधर भी डेरे हों, और कोई आकर आपका दरवाज़ा खटखटाए, आप बाहर निकलें, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, और आपका थोड़ा सा दिल कहेगा ऐਵੇਂ नहीं आया, कोई तो ताल्लुक है। आपने पहचाना नहीं है। आप पहला सवाल करते हैं, भाईजान खैरियत है? ठीक है, क्यों आए हैं, किवें आए हैं, कित्थों आए हैं? नहीं समझ आई आपको? ये दिल अंदर से कहता है ये उस दरवाजे पे नहीं गया, उस पे नहीं गया, उस पे नहीं गया, इसका कोई ना कोई मेरे साथ रिश्ता है। बेशक पूछता हुआ आया है, इसको कोई रिश्ता खींच के लाया है। इधर भी दरवाजे थे, इधर भी थे, उधर भी डेरे थे, उधर भी उताके थी, उधर भी लोग थे, ये मेरे दरवाजे पे क्यों आया? मैं एक दावत फिक्र दे रहा हूँ यारो। मर जाना है हम सब ने मरना है, लेकिन मरिए तो कोई इज्जत नाल तो मरिए ना। बोले
قرآن سے یاری لگا عزت سے مرے گا، مصطفیٰ سے وفا کر عزت سے مرے گا، اللہ کی قسم ہے۔ لوگ شراب پی کے مر گئے، شادی تھی انہوں نے شراب پی، گاڑی میں جا رہے تھے شرابیں پی کے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بچہ کیا ہوا تھا، بولے شرابیں پی ہوئی تھی۔ قیامت کے دن اٹھیں گے نا، آمنہ کے لال نے فرمایا کیسی منحوس قوم ہے، کیسی بدبخت قوم ہے۔ سرکار نے فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، ان کے پیٹ میں شراب کی بدبو آ رہی ہوگی۔ اگر چاہتا ہے عزت سے مرے، قرآن سے یاری لگا، قرآن پڑھتا پڑھتا مر جا، قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھ۔ عظمت قرآن زندہ باد۔ ایک کام کرنا، وضو کر لینا، وضو کر کے قرآن پاک سامنے رکھنا اور قرآن کریم سے 2-3 سوال کرنا، سنجیدہ ہو کے بولے گا، قرآن تجھے جواب دے گا۔ قرآن سے پوچھنا تو سکھوں کے گھر نہیں گیا، ہندو کے گھر نہیں گیا، ادھر عیسائیوں کا چک کے ادھر نہیں گیا، میرے گھر کیوں آئے؟ سنجیدہ ہو کے پوچھنا میرے گھر کیوں آیا ہے؟ اور اگلا سوال پوچھنا چلو آ ہی گیا ہے، کیوں ہے؟ کام بتانا کیوں ہے؟ کوئی آتا ہے تو کام سے ہی آتا ہے نا یار۔ قرآن فضول میں تیرے گھر پڑا ہے۔ جس دن تجھے یہ احساس ہو گیا، جس دن یہ احساس ہو گیا کہ میرے گھر میں قرآن پڑا ہے، اور قرآن سے پوچھنا تیرا میرا رشتہ کیا ہے، کیوں میرے گھر آیا ہے، پھر تجھے قرآن بتائے گا یہ رشتہ تیرا میرا مدینے والے نے جوڑا ہے، مدینے والے نے تیرے ساتھ میرا رشتہ، مدینے والے نے جوڑا ہے۔ تیرے گھر آیا کیوں؟ قرآن کہے گا میں تجھے اللہ کی بارگاہ تک لے جانے آیا، تیری زندگی کو سنوارنے آیا۔ پوچھنا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے بڑا سفر کیا ہے۔ اگر تیرا ضمیر مر بھی چکا ہوگا نا، مر بھی چکا ہوگا، ادھر میری طرف توجہ کرنا، اس سے پوچھنا، مہمان سے پوچھتے ہو کراچی سے آئے ہو یار سفر کیسا گزرا، پوچھنا قرآن سے یار میرے گھر تک آتے آتے اتنا ٹائم لگ گیا، کیسا سفر کیسے گزرا، پھر قرآن تجھے بتائے گا میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، میری خاطر آمنہ کے لال نے احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، میری خاطر حسین نے بچے شہید کروائے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا ایقان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، جب قرآن سفر کرتا کرتا کربلا میں پہنچے گا نا، تیرا ضمیر جاگے گا، اور جب تیرا ضمیر جاگے گا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری زندگی بھی سمجھ جائے گی، تیری قبر بھی سمجھ جائے گی، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بات صرف اتنی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے یار مجھے کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے۔ بچوں کو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن ایک بات سنیں، پہلے قرآن پڑھائیں۔ بے شک ٹائم کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مراد شریف والی تھوڑی جیڑی رہ گئی تھی، ساڈا پھر دل خراب ہوتا ہے جب قوم ٹھلا نعرہ مار دی۔ نہیں اچھا جی، چل پھر وہ کھڑا ہو لے بھی ایک نعرہ دوان لبیک یا حضور دی ذات واسطے سارے آ جائے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ شاید آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو یہ بچے کیوں جذباتی ہو رہے ہیں۔ مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اس کے حوالے سے،
وقت کے ولی کامل نے نا اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت کے محلات میں ٹہل رہا تھا۔ پوچھا بھی تیری کوئی زندگی اتنی اچھی نیک تو نہیں گزری کہ تو جنت میں پہنچا، بتا تو صحیح سبب کیا تھا؟ اس نے کہا سبب یہ تھا، ایک دن نا میری پوری فوج مجھے سلامی دینے کے لیے میرے سامنے کھڑی تھی، اور میں سلامی کے چبوترے پہ کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا یہ پاور میرے پاس ہوتی، یہ طاقت ہوتی، اور میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میں حضور کے ساتھ بدر میں جاتا، احد میں جاتا، خندق میں جاتا، احزاب میں جاتا، اور میں صحابہ کے سنگ یرموک میں جاتا۔ کہتے ہیں بس دل میں خیال آیا، یہ خیال لبوں پہ لفظ بن کر نہیں، صرف دل میں خیال آیا، صرف دل میں خیال آیا۔ یہ وفا کی یہ قیمت ہے، دل میں خیال آیا۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اصل قیمت وفاؤں کی ہے۔ یہ کوئی نمازاں تے خوش ہوئے تو 6 کروڑ سال نمازاں پڑھن والے نوں لعنت دا توق پا کے انہیں جنت وچوں کڈ کے زمین تے سڑ دتا، جنت وچوں کڈ کے تے کروڑ واری کتے نوں نواؤ تے صابن نال نواؤ، پاک نہیں ہوندا، اودی اصل نجس ہے، تے ایک کتا ایسا ہے جنے جنت جانا ہے۔ امام اسماعیل حقی نے لکھا، تفسیر روح البیان میں لکھا، کتا جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا مالک یہ پلیت، یہ نجس، یہ کیوں جائے گا؟ پھر میں ہے بڑا وفادار۔ بہ گیا ولیاں دے بوئے تے بھوک لگی ہے تے پیٹ نے آکھیا چل کسے ہور دے بوئے تے انہیں کہا ہن مال جو لے آئے، مر گیا پر اٹھیا نہیں۔ جنہاں سرکار دا دار نہیں، ہاتھ چوک کے ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ 20 اپریل آ رہی ہے، مجھے پوچھ رہے ہیں 20 اپریل کو کیا ہوگا؟ اور کسی فیس بک پہ ہمارے نوجوانوں نے لکھا ہے شہید یا غازی، اور پھر جے میں رب راضی۔ مالک تھی جو مرضی ہوئی، ہمارے تو بچوں کو پتہ ہے، ہم نے تو اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ نکاح اللہ رسول، یار ایکسیڈنٹ ہوا ہی، ہمارے عزیز تھے ابھی 3-4 دن ہوئے، نوجوان تھا، یہ فش فارم بنائے ہوئے ہیں، بڑا ان کا کاروبار تھا، اچانک اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، بچے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا اب کون وارث ہے بچوں کا؟ ایک بار پھر کہو کون وارث ہے؟ جی نبی دے نام تے گولی لگ جائے تے پھر کون وارث ہے؟ پھر اللہ تو اللہ دا رسول وارث ہے۔ چھوٹا جا بچہ ہے ممتاز قادری رحمت اللہ، پچھلے دنوں چسی خانے وال بلایا انہوں نے، چھوٹا جا بچہ ہے محمد علی، لوگ وہ ہاتھ بھی چوم رہے سن، وہ متھا چوم رہے سن، پیشانی چوم رہے سن۔ میں کیا پتر تینوں کیا چوم رہے، تینوں کیا چوم رہے نے؟ میں کہ اس واسطے تیریاں رگاں وچ وفادار باپ دا خون ہے۔ قیمت وفا دی ہے۔ وہ قوماں نہیں ویکھ دے، وہ قوماں ویکھ دے ہوندے تے بلال نو کعبے دی چھت تے کیوں چڑھاندے ہوئے نا؟ غلاموں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کافی ٹائم ہو گیا، آپ نے قبلہ شاہ صاحب کا بھی خطاب سنا تھا، میری بات ختم ہو گئی بس۔ اب تھوڑا سا غور کرنا، یہ قرآن پاک اس کی جو خدمت کرتا ہے، یہ مجھے آپ لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور کرنا۔ رب کائنات نے نا قرآن کے دامن میں ایک سورت کو رکھا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا میں رب کے حضور سجدہ شکر کرتا ہوں۔ وہ سورت پتہ ہے کون سی ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، رب نے ان کے مقابلے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ پرندے مالک چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں جنگل کے ہاتھی آتے، شیر آتے، چیتے آتے، لیکن رب کائنات نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ کیوں بھیجے مالک؟ فرمایا دنیا نو پتہ لگ جائے وہ کسی دا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ چودھری ہو تسی قرآن دی خدمت نہ کرو، رب محتاج نہیں ہو، مار تے خان تے نواب صاحب رانا صاحب کوئی، وہ رب محتاج نہیں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ایک بات ضرور ہے جو اسے پسند آ جائے، میں نے پڑھا ہے وہ پرندے جب ان کی ڈیوٹی لگی نا صبح پر آ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ ساری رات نہیں سوئے،
ان پرندوں کی آج بھی طبیعت وہی ہے، وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، رات کو بھی یوں. کبھی آپ کو حرم شریف میں کبھی آپ حرم شریف میں رات گزارے نا تو آپ دیکھیں گے وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، آج بھی یوں ایسے یوں چکر لگاتے ہیں. وہ رات ساری سوئے نہیں تھے، وہ آج بھی نہیں سوتے. تو دوسرے پرندوں نے پوچھا تھا ابھی تمہیں کس چیز کی خوشی ہے؟ کہا ہماری ڈیوٹی بڑی اعلیٰ لگتی، ڈیوٹی بڑی اعلیٰ. یہ ڈیوٹیاں ان مالک لگاتے ہیں نا، بھی تیری ڈیوٹی ہے. سبحان اللہ. میرا تعلق بیرا شریف سے ہے، اور بیرا شریف میرے پیر مرشد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ پیر سیال لجپال کے مرید تھے. تو پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے جو طلبہ تھے نا، وہ دیہات کا علاقہ ہے سیال شریف، تو ساتھ ہی ایک ذمہ دار کا ٹیوبویل لگا ہوا تھا. عصر کے بعد بچوں کو چھٹی ہوتی تو بچے کیا کرتے، قمیضیں اتارتے، جوتے اتارتے، ایک جگہ رکھ دیتے اور جا کر ٹیوبویل میں نہاتے. بچے شرارتی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو اسکول کے ہوں یا مدرسے کے ہوں. تو وہ ذمہ دار کوئی بڑا غصے والا تھا. ایک دن اس نے آیا اور آ کر قبلہ پیر صاحب کو شکایت لگائی. آپ نے فرمایا اچھا سمجھائیں گے. وہ مسئلہ پھر ختم ہوا. پھر ایک دن اسے نے دیکھا بچے نہا رہے ہیں. وہ آیا غصے میں، کہا پیر صاحب آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ بچوں کو سمجھائیں. پیر سیال لجپال نے ڈنڈا اٹھایا، آپ چل پڑے. جہاں بچوں کے جوتے پڑے تھے نا، کپڑے پڑے تھے، پیر صاحب وہاں جا کر بیٹھ گئے. ذمہ دار تو پہلے تو بڑا خوش تھا، آج پیر صاحب بچوں کو ماریں گے. جب پیر صاحب وہاں بیٹھ گئے نا تو وہ حیران ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب اٹھے اور واپس اپنے آستانے کی طرف چل پڑے. وہ آگے ہو کے کہتا ہے حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو کہتا ہے مار، مدینے والا کہتا ہے میرے مہمان ہیں نہ مار. یہ سرکار کے مہمان ہیں. اگر آپ کے اندر جو وہ ایمانی طاقت ہے، قوت ہے، اور آپ سمجھے کہ میں اس علاقے کا ہوں اور مالک نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں یار 2-4 من گندم